صاحب کے. اور میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب, یہ کسی تعارف کے محترم افضل صاحب تشریف فرمائے ہیں. آپ کرنٹ لیگل افیئرس کے خصوصی مہمان ہیں. آپ پارلیمنٹ, یورپی پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں. میرا خیال الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں, ابھی ہوئے نہیں, میری زبان سے نکل گیا, خدا کرے مبارک ہو. اور پروگرام کو سمیٹتے ہوئے میں ایک بات بول رہا ہوں, یہ کیا ہمارے مانچسٹر کے ہمارے ایریا کے کاؤنسلر بھی ہیں, یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. جی ہاں, تو آئندہ جو میں یہ بتانا چاہتا ہوں مسائل ہوں گے علاقے میں یہ پروگرام کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. جی ہاں, اچھا, اس وجہ سے ملک صاحب کا شکریہ ادا اس پہ. جی ہاں, یہ موقع دیا کہ میں ایک ایسے پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی پاکستانی کمیونٹی جو یہاں ہے. First of all, if I can offer my grievance to Malik Saab for the demise of his mother, which we all felt, and I also attended the mosque, which was, mashallah, attended by a lot of people, and may Allah bless her with heaven. Thank you. Khair. Assalamu alaikum. میں کوشش کروں گا اردو میں بھی بات کرنے کی اور انگلش میں بھی. انفارچونیٹلی اردو اتنی اچھی نہیں ہے میری, تو معاف کر دینا. یہ جو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے نا, یہ لوکل ہے, نیشنل ہے, انٹرنیشنل ہے. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے چند باتیں کی ہیں, یہ بہت پازیٹیو باتیں ہیں, رائٹ ڈائریکشن میں ہیں, کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس لیول پہ موو کرے کہ جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں کہ یہ آئیڈینٹیفائی ہو سکیں. اینڈ یہ ہمیں کلیئرلی معلوم ہے, پتہ ہے, بیکاز ادھر پریس کی بھی فریڈم ہے. پریس کین رپورٹ واٹ اٹ وانٹس ٹو رپورٹ, اسپیشلی ناؤ. اینڈ آرگنائزیشنز بنے ہوئے ہیں جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں. لیکن جو آپ نے دو پوائنٹس کیے نا, ایک آپ نے جو کمپیریسن کیا ہے یورپ کی اور پاکستان کے ساتھ سویلائزیشن پہ, ادھر میں آپ سے تھوڑا ڈفر کرتا ہوں. بیکاز سویلائزیشن کا جو ڈیفینیشن ہے یا اس کی جو ریلیونس ہے, انہوں نے وہ سویلائزیشن کی میں آپ کو نہیں, لیکن میں پوائنٹ جسٹ ایک پوائنٹ لیٹ می انٹرفیئر اس میں سے بات, اسی پوائنٹ میں نے اصلی یہ بات کرنی تھی, تھوڑی لمبی کر دی, کہ اٹس ایجوکیشن. بالکل موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر بات وہی ایجوکیشن. تو اس ملک میں بچوں کو, بڑوں کو بھی ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے رائٹس کے ہیں, آپ رپورٹ کہاں کر سکتے ہیں. پھر جو ادھر کا ماحول ہے نا, اس ماحول میں اب یہ چیزیں آؤٹ لو ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, بیکاز آئی میٹ زبید جلال. جب میں پاکستان گیا تھا, ان سے میٹنگ ہوئی تھی, تو میں بہت خوش ہوا تھا کہ جو ہمارے ساتھ منسٹرز گئے ہوئے تھے جس سے, کہ بہت امپریسڈ ہوئے کہ پاکستان نے تقریباً 400% انکریز کیا ہے ایجوکیشن میں. تو اس کا ٹائم لگے گا. جو بجٹ ہے, تو اس میں جو میجورٹی بجٹ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے ٹو ایجوکیٹ ینگ ویمن, ینگ گرلس. ان کو اپرچونٹی دینا چاہیے کہ بہت لڑکوں ہو لڑکیوں کو اپرچونٹی ملے ایجوکیشن کی. تو سب سے دیکھیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہمارے مذہب میں سویلائزیشن کا صاف لکھا ہوا ہے, واٹ از سویلائزڈ. ایک وقت تھا کہ بچیوں کو وہ دبا دیتے تھے, اسلام نے آ کے بچایا ہے نا. تو میں جو سویلائزیشن کی جو بات کر رہا ہوں نا, کہ جب تک ہم اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے, یہ نہیں کہ قرآن شریف پڑھ کے عربی میں سنت کر کے اس کو نا شیلف کے اوپر رکھ دیا ریپ کر کے, اس سے ہمیں سویلائزیشن نہیں آئے گی. سویلائزیشن اس وقت آئے گی جب ہم اپنے اسکولوں میں, ایک تو ہم جو مین اسٹریم ایجوکیشن ہے, میتھس, فزکس, کیمسٹری پڑھیں, لیکن مذہب بھی ہم انٹلیکچوئل سے سیکھیں اور اس کو ہم اپنے کانسٹیٹیوشن میں عمل کریں اس کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم اپنے آپ کو سویلائزڈ بول سکتے ہیں. دیکھیں, پاکستان کی آپ نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی نا, ایوری کانسٹیٹیوشن جو بھی ہے وہاں ہیومن رائٹس ہے. ایوری کوئی اس کا بریچ کرے, یو کین ناٹ سے کہ گورنمنٹ کا اس کا فالٹ ہے. جیسے یہ ملک صاحب نے کہا, یو گاٹ ٹو ٹیچ دا پیپل. میں گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر رہا تھا, سوری, آئی وازنٹ بلیمنگ دی گورنمنٹ. میں ایکچولی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, لیکن دس از ون آف دی ہیومن رائٹس کی نہیں, اٹس ویری نائس ٹو ٹاک اباؤٹ آل دیز گڈ تھنگس, رائٹ. لیکن دی باٹم لائن از کہ جب آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم رشوت کی, رائٹ. اب آپ بولتے ہیں ہیومن رائٹس کا, ایک آدمی جا کے کمپلینٹ ڈالتا ہے کسی کے خلاف یا کسی سچویشن یا کسی آرگنائزیشن کے خلاف, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک آدمی جا کے اتنا پیسہ لگاتے یا کسی کو فون کر کے سفارش کر کے, تو وہ اپنے ہیومن رائٹس کو کسی کے اپریس کر لے گا. تو ہاؤ یو گونا کاؤنٹر دس پرابلم. دیکھیں, سب سے بڑی پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ جو آفیسرز ہیں ان کو صحیح تنخواہ نہیں ملتی, اوکے, بیکاز دی اکنامکس آف پاکستان. تو جو ان کی فیسلٹیز ہیں, ایوری بڈی, ہر آدمی کو پتہ ہے کہ یہ اس جو ان کو انکم ملتی ہے اس انکم میں وہ رہ نہیں سکتے. تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے
رشوت کا. تو جب رشوت آ جاتی ہے نا پھر آپ کی ہیومن رائٹس کا بھی ایشو کوشچن پہ آ جاتا ہے. دی اونلی وے ٹو کاؤنٹر دس از کہ ایک آدمی رشوت مانگتا ہے, بیسٹ یہ نہیں ہوئے گا کہ جس سے وہ مانگ رہے وہ جا کے اس کی رپورٹ کرے اور اس کو ایک ریوارڈ ملے. میں مطلب جو بھی رشوت مانگے تو جس آدمی پہ یہ رشوت مانگی جا رہی وہ جا کے اتھارٹی کو بولے جی اس آدمی نے, اس آفیسر نے, اس پولیس مین نے یا اس آرگنائزیشن نے میں سے رشوت کے پیسے مانگے ہیں, اس کو ریوارڈ آپ دیں. لیکن آفٹر انویسٹیگیشن میں سمجھتا ہوں دس از ون وے آف موونگ ٹوورڈز positive human rights. I'll come to the let me reply his جو سیرا کا question تھا وہ آپ دونوں ساتھ اپلائی کر دیں. جو چیک اینڈ بیلنس کی, ری ٹریننگ کی, گارنٹی کی طرح کہ رشوت میں آدمی خریدا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا, میں نیگیٹو نہیں ہو رہا بیکاز میرے کو پتہ ہے کہ پاکستان از ٹرائنگ اٹس بیسٹ ٹو کم ان لائن ود انٹرنیشنل ہیومن رائٹس. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں ملک صاحب اور کہ قاسم صاحب کہ ایک یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ جی 100% پاکستان کی بیوروکریسی اور سول سرونٹ دے آر کرپٹ, وہ ٹھیک نہیں ہے. 100% کچھ نہیں ہوتا نا, نہیں 100% is dead. آپ کے سامنے ایگزامپل بیٹھی ہے, آپ ان کو کیسے پایا ہوگا؟ شی مسٹ بی ویری اپرائٹ, ویل ایجوکیٹڈ, ویل مینرڈ, ویل بیہیوڈ, اور میرے خیال میں رشوت نہ لینے کی وجہ سے اپنی کوالیفیکیشن کو امپروو کرنے کے لیے شی ہیز کم ہیئر. تو اس سے فائدہ نکلا ہے نا. ایک تو یہ کیا ہے بات ہے کہ نہیں اس میں بہت اچھے لوگ ہیں. تو کتنا پرسنٹیج رشوت لیتے ہوں گے آپ پھر یہ بتائیں. میں آتا ہوں دوسری طرف آتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں آپ کا. باقی آپ نے کہا کہ جی رشوت لے کے وہ لوگ کام کراتے ہیں اور اس سے ہیومن رائٹ وائلیشن ہوتی ہے, یہ بھی غلط ہے. لیٹ می ایکسپلین اور آپ اس کے بعد دین یو آر ایٹ لبرٹی کی جب مرضی پوچھیں مجھ سے. لبرٹی از دی ورڈ, وی وانٹ لبرٹی وداؤٹ رشوت. میں عرض کرتا ہوں کہ ایسی بات سب پاکستان میں ایسا نہیں, اچھے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں. مسئلہ مثال ہے یہ, لیکن وہاں بالکل وائلیشن ہو رہی ہے بیکاز جب ایک کانسٹیٹیوشنلی ایک چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے آپ کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیں اس سسٹم میں, جیسے ہم پاسپورٹ لینے جاتے ہیں, ہم لیورپول جاتے ہیں, ہم 30 پاؤنڈ 40 پاؤنڈ جو بھی دیں, لیکن ہم جلدی میں ہم زیادہ پیسہ دے کے لیگلی ہم پاسپورٹ جلدی لے, دس لیجیٹیمیٹ. تو اف آپ کا ایک سسٹم ہے تو آپ اس میں سسٹم ڈال سکتے ہیں, جو آدمی زیادہ پیسہ ڈال کے ایک کام کرا سکتا ہے اس کو لیجیٹیمیٹ کر لیں, اس میں پھر رشوت کا ایلیمنٹ نکل جائے گا. لیکن نہیں, جو ہیومن رائٹس کا ایشو یہ ہے کہ ایک آدمی, میں آپ کو سمپل اگزامپل دیتا سے ویزا یا پاسپورٹ یا کوئی شناختی کارڈ, ایک آدمی پیسہ دے کے لے لیتا ہے, جو 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ہیومن رائٹس کا پھر نہیں سوچا. آپ میرا خیال آپ قاسم صاحب ڈفرنٹ ہیومن رائٹس یہ ہے, اگر آپ this is a violation of your right. It's a violation of your. یہ violation human rights نہیں. This is the educational part. No, this is the educational part. لیجیٹیمیٹ آپ کا یا رائٹ یہ ہے ٹو گیٹ اے پاسپورٹ کا یا شناختی کارڈ. یعنی لیجیٹیمیٹ رائٹ جو آپ کا ہے that is determined. نہیں ملک صاحب کی بات نہیں میں کر رہا, میں ایک اس میں. The problem here with the definition of human rights. The definition of human rights to me is the right for each individual to be able to attain something equally in comparison to somebody else. Yeah. Right, so it could be a health problem, it could be a jail problem, it could be a document problem. Okay. Each person should be given the right to be able to attain that without any difficulty. Okay. If the difficulty is then created because somebody has more money, then I believe that's an issue of unfairness, which I would believe it counters one's personal human rights. Sorry, Maksud, एक second. To me, human rights violation is yes. پریفر کہ ہم 20 روپے یا 100 روپے بہت سارے انوالو ہیں. اچھا اس کو کاؤنٹر کیسے کریں گے آپ؟ کاؤنٹر ایجوکیشن اویئرنیس. لیکن اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے نا, ادھر انگلینڈ میں ہم ایک چیز بولتے ہیں نیم اینڈ شیم. رائٹ, نیم اینڈ شیم اس کے ایک آدمی نے کوئی کام کیا ہے, میں سمپل سا مثال دیتا ہوں, آپ نے لیٹر زمین پہ پھینکا ہے, گند زمین پہ پھینکا ہے, تو وہ آپ کی فوٹو لے کے نا نیوز پیپر میں ڈال دیں گے, ٹاؤن ہال میں فوٹو لگا دیں گے, اس آدمی نے کام خراب کیا ہے. اس کو بولتے ہیں نیم اینڈ شیم. سی پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے, ہی کین ڈو اینی تھنگ ہی وانٹس. میں بول دوں ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہ کرائم, قتل کا بھی کرائم ہو جائے نا, وہ پیسوں سے اس سے اسکیپ ہو سکتا ہے. دس ہیز ٹو چینج اینڈ آئی بلیو دا گورنمنٹ ول موو ٹوورڈ چینجنگ دس. نہیں لیکن ہولڈ آن, میں نے بہت ہیوی مثال دیا, لیکن اف وی ریئلی وانٹ ٹو ڈیولپ ہیومن رائٹس اٹ ہیز ٹو ورک اسٹارٹ فرام دا گراس روٹ لیول, فرام دا لوئسٹ لیول ٹو دا ہائیسٹ لیول. اینڈ دا وے ٹو ڈو دس, ایک آدمی کام خراب کرتا ہے نا, اس کو آپ وارننگ دیں. وارننگ نہیں دیتے, یو ایکسپوز ہم, دین اس کو شرمندگی ہوئے گی. اخبار میں
اخبار میں آیا, پبلک نے کیا, جس نے ہاں کو میں تھوڑا سا یہ بات بتا دوں, آپ اسی یو مووڈ اوے فرام جو ہماری آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے, لیکن دیکھیں ہر ملک میں ہر کمیونٹی میں کچھ لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے, کچھ کم ہوتا ہے. اب ایک آدمی سائیکل پہ جا رہا ہے ادھر, ایک رولز رویس میں جا رہا ہے, مرسیڈیز میں جا رہا ہے, تو ہر آدمی کی انکم لیول ڈفرینس ہوتی ہے, لیکن ان کے پاس اپرچونٹی ہے. آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ ہو سکتا ہے ہم تھوڑا ڈائیگریس ہو گئے ہیں, لیکن جو میں پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پوری سسٹم کو اوور ہول ہونا چاہیے. جب پوری سسٹم اوور ہول ہو جائے گی نہیں, دین وی کین موو ٹوورڈز این انوائرمنٹ وچ از سویلائزڈ, which is educated, which will give each human being the opportunity to live the life they want to without compromising anybody else's life. And alhamdulillah آپ سے بات کرنا بہت خوشی ہوئی ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ یہ سوچ رہے ہیں اور اس ڈائریکشن میں آپ موو کر رہے ہیں. جو تھرڈ ریٹیفیکیشن ٹریٹی تھی, یہ لاسٹ ویک یورپی پارلیمنٹ میں الحمدللہ سکسیسفلی پاکستان کے لیے موو ہوئی ہے, لیکن جو ہمیں ایز اے برٹش بورن سے پاکستانی اور مسلم جیسے آپ بہتر سمجھنا چاہتے ہیں, جو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے ادھر کہ جب آپ انٹرنیشنل پلیٹ فارم کو دیکھیں کہ جب کوئی مسئلہ سے برٹن کے ساتھ ہوئے, جو ساری تنظیمیں ہیں, جو کنزرویٹو پارٹی ہے, لیبر پارٹی ہے, لبرل ڈیموکریٹس ہیں جس کا میں پرسپیکٹو پارلیمنٹری کینڈیڈیٹ بھی ہوں یورپ کے لیے, یہ سارے مل جاتے ہیں. لیکن جو میرے کو افسوس ہوا ہے کہ جب یہ ریٹیفیکیشن ٹریٹی یورپ میں جاری تھی نا, فارن افیئرس کمیٹی کے ریٹیفیکیشن کے بعد, پاکستان کی جو تنظیمیں تھیں, جو آرگنائزیشنز تھیں, جو گورنمنٹ کے خلاف ہیں اس وقت, وہ اس ٹریٹی کے خلاف تھے. تو میں ان سے یہ بول رہا تھا کہ آپ اس ٹریٹی کے کیوں خلاف ہے, کہ یہ ٹریٹی پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے, کہ جب یورپ میں یہ ٹریٹی پاس ہو جائے گی پھر پاکستان کو ایک بڑے پازیٹیو لائٹ سے دیکھا جائے گا. تو ادھر آپ کو ایڈ ملے گی, ڈیولپمنٹ کی ایڈ ملے گی, فائنینشیل ایڈ ملے گی, آپ کو ہیومن رائٹس کا اسٹیٹس ملے گا, آپ کو انٹرونشن ملے گی فرام 25 کنٹریز آف یورپین پارلیمنٹ. تو یہ بہت پازیٹیو تھا. اور اس میں پھر جو آپ کو فائنینشیل بینیفٹس ہوئیں گے, بہت اچھا ہوئے گا. لیکن ہماری کمیونٹی نے, ہماری تنظیم نے کیوں اپوز کیا ہے, بیکاز اس وقت جنرل مشرف صاحب ہیں جو میں سمجھتا ہوں بہت پازیٹیو راستے میں جا رہے ہیں. تو رادر دین کہ یہ سارے مل کے ان کے ساتھ ان کی مدد کریں اور پاکستان کے لیے ایسا کام کرے جو پاکستان کی عوام کے لیے فائدہ مند ہوئے گا, الٹا یہ اس کے لابی اس کے خلاف کر رہے ہیں. اور آلریڈی کچھ ایسے ملک ہیں جو پاکستان کو بہتر نہیں دیکھنا چاہتے, تو یہ دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہیں. تو میں یہ درخواست کرتا ہوں ساری تنظیموں کو کہ جب ایک انٹرنیشنل ایشو ہے جس میں پاکستان کا فائدہ ہے, آپ ساروں کو مل کے یونائٹ ہونا چاہیے. اور الحمدللہ اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا کہ 80% تقریباً جو یورپین ایم ای پیز تھے, انکلوڈنگ آل دا لبرل ڈیموکریٹ ایم ای پیز, نے اس کو لابی کیا اور سپورٹ کیا ہے, اور ماشاءاللہ یہ ٹریٹی ریٹیفائڈ ہو گئی ہے. اور یہ ایک پاکستان کی عزت ہے, یہ پاکستان کی عوام کی عزت ہے. اور جیسے آپ بھی یہ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کا ایشو, تو یہ بھی پلس پوائنٹ ہے, بیکاز ایک کنڈیشن اس میں ڈالی گئی تھی. کنڈیشن یہ تھی کہ پاکستان کا ہیومن رائٹس کو بہتر ہونا چاہیے, امپروو ہونا چاہیے. اینڈ پاکستان گورنمنٹس میڈ اٹ ویری کلیئر کہ پریس فری ہے, ادھر آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں. ہم نے جو بات کی ہے ملک صاحب سے, ادھر ہیومن رائٹس کی مانیٹرنگ کا بھی اسٹریٹجی امپلیمنٹ ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت پازیٹیو ہے. تو ہمیں اتحاد سے مل کے پاکستان کی حمایت کرنی چاہیے. یہ میں قاسم صاحب کی بات بہت سی, obviously every Pakistani is ambassador for Pakistan and every British Pakistani is ambassador for Britain as well. کہ ہم تو یہ مانتے نہیں ہیں, ہم جو ابھی یہ دیکھا نا اٹ ہرٹ می, میں آپ کو یہ ٹائم بہت ہو رہا ہے پروگرام میں, یہ چیز جو ہے یہ کیب ہو رہی ہے. میری کچھ بزنس مین سے بات ہوئی تھی, کچھ 50 ملین پاؤنڈ کا انویسٹمنٹ پاکستان میں بزنس والے کرنا چاہتے ہیں, رائٹ. وہ اصلی دیکھ رہے ہیں opportunity and stability. The problem is کہ it's not the government today that's being pointed at. مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹس اتنی دفعہ چینج ہوئی ہیں کہ اس میں نا جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم اسٹیبلٹی دیکھتے ہیں. تو میں خیال ایک دفعہ پاکستان میں سوشل پولیٹیکل اکنامک اسٹیبلٹی ہو جائے نا, تو میں سمجھتا ہوں, دیکھیں ادھر 37 بلین پاؤنڈس کی بلین پاؤنڈ کا ٹرن اوور, ادھر برٹش گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے اپنے پاکستانی کشمیری انویسٹرز کا. تو یہ پاکستان میں بھی جا سکتا ہے. قاسم صاحب میں ایک بات, یہ لاسٹ جو آپ نے یہ کی ہے, اور ملک صاحب جو ایجوکیشن کے بارے میں